ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في مقام آخر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء
هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات گرامی ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک الانام واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آقا کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے تربیت اولاد کے متعلق ساڈی پچھلے جمعے تو بعد چل رہی ہے یقیناً اولاد کی نیک تربیت انسان کو دنیاوی فائدہ بھی دیتی ہے اور اسی طرح اخروی اعتبار دے نال بھی اولاد کی تربیت نیک اولاد نیک ہونا انسان واسطے باعث فخر اور باعث فائدہ مند رہتی ہے اساں دنیاوی اعتبار دے نال اولاد دا سکھ دیکھدے ہویا اپنے سکھ نو ختم کر کے اپنے آپ نو تکلیف دے کے اولاد دا
سکھ اور اولاد کا مستقبل دنیاوی اعتبار دے نال ویکھدے ہیں، لیکن کدی یہ نہیں اسی سوچیا کہ یہ دنیا عارضی دنیا ہے، یہ زندگی عارضی زندگی ہے، کیوں نہ اسی اپنی اولاد واسطے ہمیشہ والی زندگی دی بھلائی واسطے اسی توبہ توب کریے اور اچھے تو اچھی سوسائٹی، اچھے تو اچھے علاقے کا انتخاب کریے۔ پچھلے جمعے چند گزارشات ہوئی سن کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ اولاد نیک ہوئے تو بذات خود نیک ہونا ضروری، اور اسی طرح والدہ کا بھی نیک اور صالح ہونا ضروری۔ دوسری بات ساری یہ ہوئی سی کہ سوسائٹی، معاشرہ جڑا ہے، ماحول نیک اور اچھا عطا کیتا جائے۔ اور یاد رکھیے بعض اوقات بعض لوگ، بعض والدین اولاد کی تربیت واسطے حد نالوں تجاوز سختی کرتے ہیں، جیدی وجہ تو بچہ اپنی پریشانی بھی اپنے باپ نو بیان نہیں کر سکتا، اور عزت دی نظر دی بجائے ذلت دی نظر نال اسی اپنی اولاد نو بعض باپ جڑے نے وہ دیکھتے ہیں۔ میانہ روی اختیار کرنا اولاد کی تربیت واسطے بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ آج کا معاشرہ، سکول ہو گئے، کالج ہو گئے، یونیورسٹیاں ہو گیا، بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ بچہ والد کو دستے ہویا چچن محسوس کرتا ہے، کیونکہ والد نہ وہ دوستانہ تعلق نہیں ہوتا، جیدی وجہ تو اس بچے کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اور نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اکرموا اولادکم واحسنوا آدابہم، کہ تکریم کرو اپنی اولاد دی، عزت کرو اپنی اولاد دی، اور انہاں نو اچھے تو اچھا ادب جڑا ہے وہ سکھلاؤ، اخلاق دے لحاظ نال، کردار دے لحاظ نال۔ آئیے حضرات، آئی کی تیسری بات اولاد کی اصلاح واسطے، اولاد کی تربیت واسطے کہ اسی اپنی زبان کا اچھا استعمال شروع کر دئیے، جیڑا اثر اولاد دے تقریباً 90 تو 100% پیندا ہے۔ اپنے الفاظ چن کے صاف ستھرے نرمی والے الفاظ جڑے نے وہ استعمال کیتے جان، اور بڑے سارے سائنٹسٹ جڑے نے انہوں نے بات سامنے رکھی ہے کہ بچہ سکھانا اتنا سیکھتا نہیں جنہ والدین یا آداب کو نوٹ کر کے سیکھتا ہے۔ تو اس کی مثال اس طرح سمجھو، اگر بچہ کوئی گالی گلوچ کر رہا ہے، کوئی الفاظ سخت بول رہا ہے، پھر یہ سمجھو کہ ساڈے میاں بیوی کے درمیان ایک تلخ الفاظ بولے گئے نے جس وجہ تو یہ بچہ بول رہا ہے۔ ساڈے معاشرے دے اندر مثال دے طور تے بات سمجھان واسطے کرن لگا، ساڈی گھڑی موجود ہے، گھڑی ہے، ایدہ ایک نام ساڈے عام زبان دے اندر گھڑی بولیا جاتا ہے،
دوسرا نام ٹائم چیک کرنے والا دیکھنے والا آلہ بولیا جاتا ہے انگلش کے اندر ایک واچ بولیا جاتا ہے کلاک یا واچ بولیا جاتا ہے یہ تین چار الفاظ تو بعد تسی اے دسو ساڑھے معاشرے اندر اور سانو بذاتے خود اس کو علاوہ کوئی لفظ یاد ہے کوئی لفظ یاد نہیں کیوں کیونکہ یہ تین چار الفاظ اسی اپنے والدین کو اپنے معاشرے اپنے سوسائٹی کی سنے لے ایو اگو بچہ ایو تین چار نام لے سکے گا اس کو علاوہ کوئی نام نہیں بول سکتا کیونکہ تواڈے اور میرے کو معاشرے کو انہیں ایو الفاظ سیکھے تے جے اسی کہیے کہ اے لفظ ساڈا بچہ بولدا ہے ساڈے گھر دے اندر ساڈی سوسائٹی کے اندر اے لفظ نہیں بولیا جاندا تو اے بات ہو ہی نہیں سکتی جس طرح گھڑی تو علاوہ تین چار نام تو علاوہ سانو ہور کوئی نام نہیں آتا اسی طرح بچے نے جڑا لفظ گھر دے اندر معاشرے اندر سنیا نہ ہوئے گا انہوں کس طرح آئے گا تو ذات زبان دے کنٹرول زبان دا اچھا استعمال میاں بیوی دے درمیان الفاظ کا چناؤ بہترین خوبصورت ہونا چاہیے اگر اسی نوکر چاکر رکھے نے تو بچے دے سامنے تسی الفاظ بولو مثال دے طور تے جڑا بندہ تسی اپنی خدمت واسطے رکھیا دا نام خالد ہے یا اکرم ہے تو تسی انہوں بلاؤ گے او اکرم ہے ادھر آ تو بیٹا بھی سمجھو کہ اس طرح بولے گا اگر تسی اپنے ساتھی نو کہو گے اے بات یا اپنے خدمت گزار نو کہو گے اکرم صاحب اے پانی دا گلاس مینوں پلا دیو جدوں اے بات دا چناؤ الفاظ دا چناؤ ہوئے گا بچہ بھی تانوں کل نوں اسی طرح بلائے گا آئیے حضرات زبان کا بہت سارا کردار ہے اخلاقیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ بچے نو بھی اور بڑے نو بھی اسی پیار جا کے اپنے بچے دا نام جڑا ہے انہوں بگاڑ کے بیان کرتے ہیں باپ دا نام بھی بگاڑ کے ماں دا نام بھی سہیلیاں بڑیاں عورتاں خواتین بگاڑ کے بولدیاں نے تو بچہ بھی اسی طرح بولے گا تو شریعت نے اس بات کو منع کیتا ہے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ برے القابات نال تسی دوسرے نو نہیں پکارنا جدو اسی پکاران گے کل تہاڈا بچہ سانو خود بھی پکارے گا باپ نو بھی پکارے گا اور اپنے دوست احباب اپنے ساتھی جڑے نے انہاں نو بھی پکارے گا تو وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ تسی برے القاب دے نال برے الفاظ دے نال نام نو بگاڑ کے بیان نہیں کرنا یہی بات ہے گھر دے اندر گالی گلوچ عام ہے بچہ یہ زبان کھولتا نہیں بڑی اوکھی جی کر کے توتلی جی زبان نہ بولتا ہے تے وہ گالی دیندا ہے جدو گالی دیندا ہے نا تے ساڈے اندر ایک فخر محسوس کیتا جاتا ہے کہ بچہ گالی دے رہا ہے مثال کہ اس طرح بچہ آیا ہے نا کہ کوئی تایا چاچا ہوتا آیا ہے تے باپ اور ماں بذاتے خود کہندے نے پتر دا گالی کاٹ کے دس گالی بڑی سواد دی کاٹدا ہے یعنی اتنا معاشرہ ایک گناہ ہے پھر فخری انداز نال گناہ ہے تو میری بات ہے سمجھ لو کہ جس گھرانے دے اندر گالی گلوچ عام ہے سمجھو بچہ بھی تہاڈا گالیاں کڈے گا تو زبان کا بڑا کردار ہے زبان صاف ستھری بولے اور اگلی بات یہ ہے کہ ماں بیوی جیڑی ہے او خامن اور بچے دے باپ دے کولوں کوئی گل مناندی ہے تے ضد کر کے مناندی ہے کھڑے پائے جانا روڑنا پڑنا کہ میری گل مان نہیں جائے تو بچہ یہ آدات دیکھتا ہے کل نو باپ دے سامنے گل منوانی ہوندی ہے وہ بھی رونا شروع ہو جاتا ہے یہ طریقہ کار ساڈے معاشرے اندر عام ہے تو میرے بھائیو بات ایک زبان کا اچھا اور بہترین استعمال کرنا ضروری ہے
آئیے سنیے قرآن مجید اللہ پاک کی فرما رہے ہیں اس ساری چیزاں نال نال رکھ کے رب کو دعا کرتے رہنا ہے تے کی دعا کرنی ہے فرمایا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اے میرے اللہ اسی تیرے کو دعا کرتے ہیں تیرے کو منگتے ہیں تے سانو عطا کری بیوی عطا کری تے سانو ساڈی اولاد عطا کری اور ایسی اولاد ہوئے جڑیاں اکھاں دی ٹھنڈک بن جائے جڑی ذلت اور رسوائی دا سبب نہ بنے میرے اللہ جیسے اولاد کو اسی دکھی نہ ہوئیے پریشان نہ ہوئیے یا اے اللہ ایسی بیوی نہ عطا کری بعد دا انسان بڑا خوش و خرم ہے اتنا کر کے اندر داخل ہوندا جاندا ہے تے بیوی نو ویکھدا ہے انسان دا سارا کچھ جڑا ہے وجود جڑا ہے پریشان ہو جاندا ہے انسان خود پریشان ہو جاتا ہے یا اللہ ایسی بیوی نہ عطا کری یا اللہ ایسی اولاد نہ عطا کری ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما میرے اللہ ایسی اولاد عطا کری جڑیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنے او جناب جوانی اندر ہوئے تاوی اکھاں دی ٹھنڈک بنے تو والدین بوڑھے ہو جان تاوی او اکھاں دی ٹھنڈک بنے وہ انسان جڑا ہے اودے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے آؤ نہ میرے بینوگار غور کرنا ذرا توجہ فرمانا مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر حدیث موجود ہے روایت موجود ہے تربیت دے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا اولاد دے نال لاڈ بھی کریے پیار بھی کریے لیکن جب تربیت دے اندر فرق آن لگے پھر فرق نہیں کرنا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں کو نا یتیم بچہ سی کفالت دے اندر تربیت کر رہے سن دیکھ لو اتنے نرم دل لوگ سن لیکن جب تربیت دے مسئلہ آتا سی ضرب آتی سی بچے دی حدیث سے لکھیا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں مار دیا سن اتنا مار دیا سن کہ وہ رون لگ پیندا سی تربیت دے اندر بچے نال کوئی کمپرومائز نہیں والد بھی اس بات سے لاڈ کرتا ہے ماں بھی لاڈ کرتا ہے چل کوئی گل نہیں ہولی ہولی بڑا ہو جائے گا تو صحیح ہو جائے گا یہ جو کچھ اسی کر رہے ہیں ساڈے بچیاں ساڈے آپ جڑے ماحول چ کام ہو رہے انہاں دے ذہن دے اوپر فٹ ہوئی جا رہے کاغذ دی بانے تے لکھیا جا رہے اوتے اسی لکھ رہے ہیں پھر بھول جاؤ کہ اے بڑے ہو کے جڑے سورج جان گے تو آئیے رات اسی اپنا معاشرہ جڑا ہے اپنی سوسائٹی کو درست کریے اور اپنی زبان کو کنٹرول رکھیے ایدا اثر جڑا ہے اولاد دے اوپر بہت زیادہ پیندا ہے تے چوتھی بات جڑی ہے اولاد کی تربیت واسطے وہ اے ضروری ہے کہ بچے واسطے حلال رزق کا اہتمام کیتا جائے حلال رزق ہونا چاہیے پیور کوئی شک شبہ نہ ہوئے انسان ہو اساں پتہ کی کرتے ڈیوٹی ٹائم تے ہوئی ہے نا 4 گھنٹے ڈیوٹی دیتی ہے تو 4 گھنٹے پہلے اسی اتھوں نکلی جائے پوچھ گچھ کوئی نہیں 4 گھنٹے پہلے نکل آئے بغیر دسو بغیر پوچھو نکل آئے تو جو 4 گھنٹے نے جڑے پیسے ملنے نے مینوں دسو او کیڑی کیٹیگری چ جان گے پھر اسی یہ بھی آنے ہیں کہ اسی حلال کمانے ہیں حلال بچیاں کمانے ہیں تو ایدہ نتیجہ کی نکلنا ہے پڑھی ہو کہ اولاد باپ دا والدہ دا گربان پکڑتی چوتھی بات ہے کہ رزق کا حلال ہونا پیور حلال رزق تھوڑا ہوئے کم ہوئے لیکن حلال رزق ضروری ہے حلال رزق لانا بہت ضروری ہے دیکھ لو جب تربیت کی تھی نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے کی طرز عمل سے طریقہ کار سی اسی پتہ کی کرتے ہیں اور چلو ہن خالی ایسا تو نہیں کھاؤں چیز خالی تھی ہے نا بعد پتہ چلتا ہے کہ فلاں نام دی فلاں دے نام دی فلاں دے نام دی اچھا چلو ایسا نہیں کھانے وہ جڑی کھا رہی ہے وہ نال انسان دے وجود دے اندر خون بھی پیدا ہوا ہے لوتڑا بھی بنیا ہے گوشت بھی بنیا ہے مینوں دسو جدوں کھان تو بعد ایسا حرام دا لقمہ 1000 بار تسی دعا کرو لاکھ بار دعا کرو تہاڈی دعا رب دے ہاں قبول نہیں ہو سکتی دیکھ لو نبی علیہ السلام دا فرمان ہے
نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ کوسوں میل سفر کر کے جاتا ہے تے کعبے دا غلاف پڑھیا ہے نا کہندا یا اللہ میری دعا کو قبول کر لے. اللہ فرماتے میں تیری دعا کو کیویں قبول کراں؟ تیرا کھانا بھی حرام دا، تیرا پینا بھی حرام دا، تیرا وجود جڑا ہے حرام دے مال دے نال پڑیا ہے، میں تیری دعا کو کس طرح قبول کروں؟ تو بھائی چوتھی بات ہے کہ رزق کا حلال ہونا بہت ضروری ہے تاکہ دعاواں دی بھی قبولیت ہوئے اور اولاد کے حلال رزق دا اثر بھی ہوئے. نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ اکرام کی تربیت کی دی ہے، اے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں دا جڑا غلام ہے او شریکی مٹھاس لے کے میٹھی کوئی چیز لے کے آیا ہے، آپ نے کی کیتا ہے اور پیش کی دی ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تناول فرما رہی ہے. جدو تناول فرمائی نا تے بات جو پوچھے دس ایک چیز شریکی ہے یا انہیں خود بول کے دسیا ہے، اے ابو بکر صدیق جی جدو میں مسلمان نہیں سی جدو میں کہانت کرتا سی، جادو کرتا سی، میں کہانت کیتا کرتا سی تے میری کہانت میرا ٹیوا لگیا ہے، جدے بدلے اندر او بندے نے شریکی لیا کے دیتی ہے، وہ شریکی میں تانوں دے دیتی ہے اور اے جڑا مال ہے حرام دا مال ہے. اے جدو بات ہوئی نا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے نہیں آکے آچھا من چلی گئی یہ من کے نہیں کھاواں گا، من کے جناب آہستہ آہستہ چھوڑ دیاں گا. اے غیرت ایمانی ہے، حلال رزق کی اہمیت ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاڑ دے اندر انگلی مار کے وہ سارا کھاتا پیتا باہر نکال دیتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے پیغام کی دیتا ہے اگر پیٹ کے اندر نہ جان دیا ہویا اگر چلا بھی جائے لقمہ پیٹ کے اندر حرام دا تے پھر تسی کی کرنا ہے؟ اے نہیں کہنا اہل کی کھا لے اگلی باری جڑا ہے وہ چھڑ دیاں گے، نہیں انگل ماری ہے تے وہ حرام دا مال نکال کے باہر پھینک دینا ہے. تے میں انہاں دا گزارش کراں گا جڑے حرام دا مال کھاندے نے، جڑے سود کھا رہے نے، اور یہ یاد رکھیے غریب ہونا کوئی عیب نہیں، غریب ہونا کوئی عیب نہیں. غربت ہر بندے تے آندی جاندی ہے، حرام خور ہونا سب نو بڑا عیب ہے. حرام نو کھانا اے سب نو بڑا عیب ہے جدی وجہ تو نہ نماز قبول ہے نہ دعا قبول ہے، اولاد جڑی ہے وہ تیرے کہنے کار چ نہیں. اج ویکھ لو کئی نام دے کے حرام چل رہے ہیں، اے جناب بیمہ پالیسی ہے، اے انشورنس ہے، اے فلاں ہے، اے سارے نام دیتے نے، دھوکھا دیتا ہے، لوگوں نے آخر مٹی پائی ہے. لیکن ہے کی ہے ہر چیز دا اختتام جڑ کٹ لو وہ کی ہے، وہ حرام تے کی سمجھتے ہو کہ حرام کھا کے پتر ساڈا فرمانبردار ہوئے گا، رب دا فرمانبردار ہوئے گا؟ جے تو اور میں رب دی فرمانبرداری نہیں کیتی کی امید رکھدا ہے کہ پتر تیری فرمانبرداری کرے گا؟ نہیں ہو سکتا. آئیے قرآن کی کہہ رہا ہے، فرمایا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یہ ساری چیزاں اہتمام کردے نال دعا کردے جانا ہے. اور پنجویں بات جڑی وہ کی رکھنی ہے ذہن دے اندر، اے دے اندر ساڈے تے سب نوں زیادہ کمی پائی جاندی ہے اس چیز دے اندر، کوئی کمپرومائز نہیں کرنا اولاد کی تربیت دے اندر. نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر بن شعیب بیان کر دیا نبی ان جدی مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع. نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر 2 پیغام تے نور بنو دیتے نے. یہ اولاد کی تربیت چاہنا ہے، یہ چاہنا ہے کہ اللہ دی فرمانبردار بن جائے اولاد. اگر چاہنا ہے کہ تیری میری فرمانبردار اولاد بن جائے پھر طریقہ کار کی دسے نبی پاک نے. وہ حکم دیو اپنی اولاد کے سیدھا نماز پڑھنا 7 سال دے اندر پیار نال محبت دے نال بچے نوں لے کے آنا ہے مسجد دے اندر، مسجد دے اندر آپ بھی آنا ہے، اولاد نوں بھی لے کے آنا ہے، خود بھی اٹھنا ہے تے بچے نوں بھی لے
کے اٹھنا ہے، یہ کام بڑا مشکل ہے، یہ ساڑھے اندر سامنے زیادہ سستی انہاں کما اندر پائی جاتی ہے۔ دیکھنا میرے ابھی غور کر لینا، توجہ فرما لینا، میں گزارش تیرے کے کرنا چاہنا ہوں، ایک میں دکھڑا سنانا چاہنا ہوں، تیرے اندر دین دی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہنا ہوں، دین دی اہمیت کو اجاگر کر لے۔ میرے میرا سردیاں دے دن نے دیکھنا نہ کہ سکول لگے ہوندے 7 بجے 8 بجے تو بچے نو بھیجنا سی سکول دے اندر، لیکن فجر دی نماز سے کمپرومائز کیوں کر جانا ہے؟ آنا ہے جی ٹھنڈ بڑی ہے، سردی بڑی ہے، 8 بجے بھی وہی موسم ہے، اس طرح دی دھند پئی ہے، اسی طرح دا طریقہ کار ہے، لیکن بچے نو سکول بھیجن واسطے تو تیار ہے، لیکن آپ نہ خود آن واسطے تیار ہے، مسجد دے اندر نہ اولاد کو لے کے آن واسطے تیار ہے۔ یہ اس طرح کی گزارش جڑی ہے انہوں تو قبول کر لے گا، کوشش کرے گا کہ سن لا پھر نبی پاک دی بشارت ہے، کام اوکھا ضرور ہے لیکن بشارت سے نوٹ کر دیا جا، جو تربیت اچھی کرے گا اپنی اولاد دی اس طرح اٹھا کے لے کے آئے گا، ٹائم دے نال نماز پڑھائے گا، یہ بچہ نماز دا پابند بن جائے گا، تو مر جائے گا، وفات پا جائے گا۔ نبی دی حدیث سے غور کر لے، ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه اشیاء، جب انسان وفات پا جاتا ہے یہ جانے مرن تو بعد بھی نیکیاں دیاں فیکٹریاں لگ رہا ہے، پھر نام اعمال دے اندر نیکیاں جڑیاں نے درج ہوندیاں رہن، اگر جانا ہے تیری وفات تو بعد بھی ہاتھ اٹھا کے اولاد دعا کرے، پھر دیکھ لا 3 کام ایسے نے جڑے کماں دی وجہ تو پیچھوں تینوں اجر پہنچنا رہے گا۔ سب تو پہلے صدقہ جاریہ، اللہ دے گھر دے اندر پیسے آنا دے دینا، کوئی چیز لگا دینا، ایک جنی دیر چلتی رہے گی تینوں اجر ملتا رہے گا۔ نمبر 2 کسی کو علم نافع عطا کر دینا، علم نافع دے دینا۔ تیسرے نمبر تے ایسی اولاد چھوڑ جانا جڑی اولاد نیک نماز دی پابند ہے، تے حد چکے گی نماز تو بعد تیرے واسطے دعا کرے گی، اللہ تیرے گناہوں بھی معاف فرما دے گا، تیرے درجات بھی بلند فرما دے گا۔ کام مشکل ضرور ہے لیکن اہمیت اجاگر کرو اپنے اندر اپنی اولاداں واسطے۔ 7 سال ہے حکم دیو نماز پڑھ، پتر نماز پڑھ پیار نال محبت نال، تے دوسری بات وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، جدو 10 سال دا ہو جائے نا پھر مارنا ہے، مار کے مسیتے لے کے آنا کہ چل نماز پڑھا، نال مار کے لے کے آنے، مارنا ہے۔ سکول واسطے جب ماریا جا سکتا ہے، ٹیوشن واسطے ماریا جا سکتا ہے، نماز واسطے بھی ماریا جا سکتا ہے۔ اے 10 سال دا ہو جائے انہوں مارنا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے بیٹیاں نوں نال لے کے آندے سن، 4 5 سال دی عمر اسنو سے احمدی اللہ عنہ مسجد دے اندر آ رہے ہیں، نماز مسجد دے اندر پڑھ رہے، تربیت ہو رہی ہے، بچے دی تربیت کریے، نال لے کے مسجد دے اندر آئیے۔ اور صحابہ اکرام نال لے کے آندے سن، اور انہاں دے اس حدیث دے تحت محدثین نے بڑیاں ساریاں باتاں کی۔ امام نووی رحمہ اللہ فرمانے نے کہ جدوں بچہ 7 سال تو لے کے 10 سال دا جوانی ہے نا، اینوں مسواک کرن دا بھی کیا جائے، اینوں دسیا جائے، غسل دا طریقہ کار بھی دسیا جائے، اینوں وضو دا طریقہ کار بھی دسیا جائے، اینوں نماز دا طریقہ کار بھی دسیا جائے، اینوں سمجھایا جائے بیٹا اس طرح نہیں کرنا، اس طرح کرنا ہے، اس طرح نہیں کرنا، اس طرح کرنا ہے۔ اس ساریاں باتاں کرنیاں چاہیے نے۔ اور اگلی بات پتہ کی ہے، وضو جڑا ہے نا، وضو او دا طریقہ بھی دسنا چاہیے، تے نال نال مشق روزے دی بھی کرانی چاہیے۔ شیخ صالح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بلوغت تک بچے تے روزہ فرض نہیں، جدوں بچہ بالغ ہو جائے اودوں روزہ فرض ہو جاتا ہے، لیکن اس کو پہلے کی طریقہ کار ہے اور ساڈا طریقہ کار کی ہے، صحابہ دا کی طریقہ کار سی تے ساڈا طریقہ کار کی، اے بھی سامنے رکھنا ہے۔ سیدنا ربیع بن معاوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے اسی اپنے بچیاں نوں روزہ رکھاندے سی تے جدوں نا آخری ٹائم آندا سی نا، یعنی افطاری دے قریب تے بچے رون لگ پیندے سی، اسی روئی دیاں گڈیاں بنا کے انہاں نوں دے دیاں سی کہ او انہاں نال کھیڈن، اس سوچ پے جاندے سن، ادھروں ٹائم پورا ہو جاندا سی،
مشق دے بطور مشق دے انداز اسی انہوں روزہ رکھوائے دے سن. آج بچہ بالغ جو ماں دی رکھنے قابل ہی مانا جائے ہے کہ میں روزہ رکھے گا. ساڑی خرابی کی جانو ساڑی اپنی خرابی کی اسی اپنی اصلاح کریے. صحابی فرماتے ہیں اے طریقہ کار سی اللہ دی قسم یہ خیانت ہوئے نا بندے دے اندر نماز دی پھر ایک کیویں ہو سکتا ہے کہ نماز نہ پڑھے اولاد کم بھی ہوئی کم بھی. اے دیکھنا ذرا واقعے تے غور کرنا توجہ فرمانا. کبھی ایویں بھی ہویا ہے کہ پتر دی نماز رہ گئی ہوئے کسی کام دی وجہ تو نماز رہ گئی ہوئے تے جدوں نماز رہ گئی ہے تے تہاڈا رد عمل کی ہے. اب دیکھنا ذرا جدوں اے رد عمل ہوئے گا طریقہ کار ہوئے گا پھر محدث اللہ پیدا کرے گا تہاڈی اولاد دے وچوں. اے توجہ کریا جے عبداللہ روپڑی رحمہ اللہ جڑے سن نا انہاں دے والد بھی خطیب سن آپ بھی محدث بنے. والد صاحب نے نا جمعے تو پہلے اس طرح کر کے ہل ماریا ہل پایا ادھی کنال تقریباً رہ گئی سی ادھروں نہ ٹائم ہو گیا تے بیٹے نے پتا کی کہ عبداللہ بیٹا چلیے جمعہ پڑھنا. بیٹا کہتا ابا جی تسی چلو میں آیا جویں اسی ساڈی اولاد کہندے ہیں تو ابا جی جاؤ تسی میں آنا میں جڑا کام پیا کردا ہے وہ میں کر لواں. تے عبداللہ روپڑی رحمہ اللہ فرماندے نے میں کی کیتا ہے میں کہ دوبارہ ٹگے نال لانے پین گے ہر دوبارہ جناب بننا پے گا پھر بانا پے گا تے اس طرح کردا میں جلدی جس طرح اسی کہندے ہیں نا کام مکا لئیے پھر ہی چل کے پڑھ دیں نماز. اے اہمیت اسی اولاد کو نہیں دے رہے جے ساڈے نزدیک اہمیت ہوندی تو اولاد سمجھ آندی. باپ آئے نے جمعہ شروع کر دیتا ہے خطبہ پڑھانا جمعہ شروع کر دیتا ہے. جمعہ شروع کیتا ہے نا تو بیٹا لیٹ ہو گیا وہ دی پیڑی جڑی رہ گئی سی نا انہیں کہا کہ نال میں انہاں نوں باہ لواں تے گنے گڈ دے سن پے میں کہ گنے جڑے نے وہ گڈ لواں ایدا کھیت جڑا پورا کرنا پھر دوبارہ نہاواں گے پھر دوبارہ دھوواں گے اپنے آپ نوں پھر جناب لیدا ہوں گے تے اس واسطے میں نا جلدی کر لینا. ادھر جمعہ شروع ہو گیا والد صاحب جمعہ پر ساتھ ہمارے بیٹا آیا بیٹے نے کہا عبداللہ خطبے دے وچ اہمیت جو آندے نے جو بندے چ اہمیت ہے پھر اولاد محدث بن گئی. عبداللہ کس طرح آئے ہو لیٹ ہو گئے ہو. ہاں جی لیٹ ہو گیا. اچھا جی خطبہ مکمل ہے. خطبہ مکمل ہونے تو بعد بیٹے نوں قریب بلایا بیٹا جمعے دا ٹائم کتھوں شروع ہویا سی جدوں دوسری اذان ہوئی ہے کیڑی جگہ تے سی چل میرے نال جماعت کو بھی نال لے آئے لے کے نا وہ سارے گنے بیجے ہوئے اتنے سہاگا پھریا آیا سارا کچھ ہویا کیا دس کتھوں کیڑی جگہ تو اذان دا ٹائم ہے. فرمان لگے ان تو سہاگا پھر گیا ان کی پتہ کیڑی جگہ تو ٹائم شروع ہوا. جماعت والے کا پڑھو سارا کھیت جڑا ہے پٹ کے رکھ دیو ایسا کم جڑا ہے ایسا نفع سانو برداشت نہیں جس وجہ تو میری اولاد دی نماز رہ جائے. سارا کھیت پٹ کے رکھ دیتا فرمایا دوبارہ بیجیا جائے گا. جدو ایک باری باپ ایویں کرے گا نا پتر دے سامنے پتر نوں کان ہو جان گے کہ بھئی نماز دے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ساڈے نے کام کرنا پھر چل دی نماز پڑھنی پھر پڑھ لیں. تو میرے بھائیو پھر اللہ نے محدث دیتا ہے عبداللہ روپڑی رحمہ اللہ محدث دیتے ہیں. تو ایک طریقہ کہاں سی قرآن کی کہہ رہے کہ بھئی دعا بھی کرنی ہے نام کی کرنا ہے کام پریکٹیکلی کر کے بھی دکھانا ہے. قرآن کی کہہ رہے فرمایا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. دیکھو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک جناب 86 سالہ بعد پتر ملے آئے تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا طرز عمل کیے دعا پہ کرتے ہیں نان بیٹے نوں لایا ہویا ہے نیکی دے کام دے اندر گھر بنان دے اندر نان لایا ہے تے نال پتہ کی دعا کرتے ہیں فرمایا رب جعلنی یا اللہ مینوں پہلے تذکرہ کیڑا کیتا ہے اپنا کیتا ہے یہ پیو بے نماز ہے یہ پیو جناب آسان ہو کے گھر دے اندر لیٹیا ہویا ہے پھر تسی امید لا دیو کہ اولاد نمازی بن جائے گی کہ ابراہیم علیہ السلام دا طرز عمل کیے فرمایا رب جعلنی مقیم الصلاۃ یا اللہ مینوں بھی نمازی بنا دے میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے. دیکھنا جدوں تربیت کیویں نہیں ہوئی ہوئے تے پھر اللہ کیویں نہ انعام
کرنا ہے غور کرنا جناب سعودی عرب کی اخبار کے اندر ایک واقعہ نقل ہوا وہ میں تھوڑے سامنے بیان کرنا چاہنا ایک نماز کی اہمیت جنہاں دی تربیت نماز سے کیتی ہوئے انہاں واسطے سب تو پہلے نماز ہے باقی سارا کچھ بعد چ ہے روزہ جناب نماز پہلے سب تو پہلے باقی کام کار بعد دے اندر نے نماز پہلے آ باقی جناب خرید و فروخت بعد دے اندر ہے سعودی عرب کی اخبار نے واقعہ نقل کیتا ہے وہ واقعہ ذرا غور کرنا مغرب دا ٹائم ہویا ہے مغرب تو بعد دا ٹائم ہویا ہے دلہن جڑی ہے دلہن ہے انہوں میک اپ لایا گیا میک اپ کیتا گیا انہوں پتا ہے میک اپ جڑا ہے کتنا مہنگا کیتا جانا ہے جدوں نا میک اپ کر دیتا گیا نا گل سنن والی جی میک اپ کر دیتا وہ تو اشارہ ٹائم لیٹ ہو گیا لیٹ ہو گئی برات جویں ساڈے معاشرے چ عام ہے برات لیٹ ہو گئی عشاء دا ٹائم ہو گیا ہن بچی جڑی سی اودی تربیت ہوئی سی کہ نماز این ٹائم تے نماز نو لیٹ نہیں ہر کچھ قربان ہو سکے نماز نہیں قربان ہو سکے اے جڑا اسی کہنے نا مسئلے تے ہاں تے تھوڑا تھوڑا ڈھیلا ڈھیلا ہچون پاڑی نے ہون پڑ ہولی 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 شیطان تواڈے میرے دل تے قبضہ کرنا شروع کر دیندا ہے او جناب نقطے پہ لاتا ہے اے نے اج لیٹ پڑھی ہے کل میں پھر لیٹ پڑھانی ہے نال بہانا لا دیندا ہے دو کٹھیاں ہو تو جاندیاں نے بھئی ہو جاندیاں نے کوئی شک شبہ نہیں لیکن اسی کی کرتے ہیں اسی پکی روٹین بن لئی ہے کہ کٹھیاں ہی پڑھنیاں نے تے انہاں او نہیں جنہاں نے پکیاں کہہ دتیاں تین نمازاں نے فجر ظہر مغرب گالی مکائی فجر ظہر مغرب گالی مکا دی انہوں نے تو بات یہ ہے کہ عشاء کا ٹائم قریب آ گیا جب عشاء کا ٹائم قریب آیا نا وہ بچی کی تربیت سی کہ نماز ٹائم نہ نماز تو لیٹ سویر نہیں ہونے ہن بچی جڑی ہے او کہے میں نماز پڑھنی ہے بہن بھرا ماں کہے تیے تیرے تے اتنا میک اپ اتنا مہنگا لایا تسی ہن اسی تصور کریے ہاں ساڈی بہن نے ساڈی ماں نے ساڈی بیوی کسی نے کیتا ہوئے میک اپ تانوں کہہ چھڈ کے وضو کر کے نماز پڑھ تے حالت تو کی ہونی ہے نے کیڑا جواب دینا ہے تو بات یاد رکھیے دیکھو ہے تربیت ہے ماں نے باپ نے تربیت اچانک اس ٹائم تے آ کے نا ماں بھی کہندی ہے کہ بیٹی ایک روزہ عشاء دی نماز لیٹ بھی پڑھی جا سکتی ہے تو ٹھہر کے پڑھ لے تو نماز ٹھہر کے پڑھ لے میک اپ نہ لا میک اپ کیتا ہے اتنا مہنگا میک اپ کروایا تیری رخصتی ہونی ہے سارے لوگ تینوں پہ ویکھدے نے ہن تو کیوں میک اپ لان لگی آندی نہیں پہلے نماز پڑھنی نماز ہے پہلے جو شمالی کالو نماز پڑھنی ہن جناب ضدی پہ گئی ہے عورت دلہن جڑی ضدی پہ گئی ہے انہیں کی کیتا ہے جا کے کیتا ہے وضو کر کے شادی حال دے اندر سوچا نہیں جا سکتا اج شادی حال ہے بڑا نماز پڑھتا کدی ویکھیا جے نماز پڑھتے بندے بس کھانے دی ہوندی ہے کہ کدوں کھلے کھانا تے کھانا کھائیے تو ادھر حالت کی ہے نماز دا ٹائم ہو گیا عورت اٹھی ہے عورت اٹھی اٹھ کے کی کیتا ہے سارا میک اپ لایا وضو کیتا ہے شرعی طریقے دے نال جویں کری رہے وضو کر کے سجدے دی حالت پہلی رکعت چاہیے روح پروان کر گئی پہلی رکعت سجدے چاہیے روح پروان کر گئی ہے جس حالت سے فوت ہوئی ہے اسی حالت سے قیامت والے دن اٹھائی جائے گی دیکھ لو اے تربیت ہے کوئی کمپرومائز نہیں نماز کے اندر اسی کمپرومائز کر لو قابلہ کا خیر ہے آج مثال قائم ہے میں ایتھے پیپر تے کھڑا مثال دے رہا ہوں اس عورت کو اگر چاہتے ہو لوگ بڑی مثال دیں تو ساتھیو نماز دے اندر کوئی کمپرومائز نہ کرو کوئی پتہ نہیں کہ اس کا آخری ساہ ہے سجدے دی حالت پیا بندے نو موت آ جائے نال خوش نصیبی والی موت کیڑی ہو سکتی اے طریقہ کار قرآن کی کہندا ہے فرمایا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما آؤ ذات کے اکھاں دی ٹھنڈک پڑھانا چاہتے ہو تھوڑی ہمت کریے تھوڑی کوشش کیجیے اسی آپ بچے نو دس دے اسی آپ بچے نو کم پڑھانے آئے گل پتر تیرا کل نو پیپر ہے تو نماز ایتھے پڑھ لے میرا پتر کدو ٹیوشن چلا جا اوتے جا کے نماز پڑھ لے یا اسی آنے پتہ کیے پتر ادا کر لے تو دو نمازاں کٹھیاں کر لے میرا پتر تو اے طریقہ کار استعمال کر لے تو اے طریقہ کار اختیار کر لے اسی آپ کہانیاں پڑھانے اسی آپ سبق بچے نو پڑھا رہے ہیں حالانکہ سانو کی چاہیے اسی چل میرا پتر لگ اگے جے تو نہ پڑھی نماز
مسلمان میں تینوں ماراں گا، میں تینوں جناب برا بھلا یا میں تینوں جناب غصے ہوواں گا۔ اے بندہ پاک کہے، ناراضگی کا اظہار کرے، ناراضگی اختیار کریے تے نال دعا کریے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اس حدیث کے اندر تیسرا جڑا ہے حکم دیتا گیا ہے، فرمایا کہ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، یہ 10 سال دے بچے ہو جن انہاں دے بستر الگ کر دینے نے، انہاں دونوں ایک بستر دے اندر ایک لحاف دے اندر نہیں لیٹن دینا، انہاں دے بستر الگ کر دینے نے۔ ہن ساڈا ذہن اس بات کو قبول نہیں کرے گا کیونکہ ساڈا معاشرہ قبول کرن نوں تیار نہیں۔ تو جی بچے نے نہ جانے نوں کی پتا ہے، شریعت نوں زیادہ پتا ہے تینوں اور مینوں نہیں پتا، رب نوں زیادہ پتا ہے تینوں اور مینوں نہیں پتا، نبی پاک نوں زیادہ پتا ہے تینوں اور مینوں نہیں پتا۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمَا، انہاں نوں الگ کر دیو، انہاں دے بستر الگ کر دیو، بستر الگ کر دیو۔ بڑی پریشانی والی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بستر الگ کرنا حکم دیتا ہے، اسی تے اس یونیورسٹی تے اپنی بیٹی نوں بھیجیا ہے، اس سکول دے اندر بیٹے نوں تعلیم دتی ہے جدے اندر مخلوط ماحول ہے، بچیاں بھی پڑھیاں نے، بچے بھی پڑھے نے، اسی مخلوط ماحول دیتا ہے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان سن لو، فرمایا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جڑا بندہ اللہ اور آخرت کے دن تے ایمان رکھتا ہے، فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ، اور نہ علیحدگی کرے، اختیار کرے غیر محرم عورت کے نال علیحدگی اختیار نہ کرے، مانے سماہما ذو محرم یعنی محرم نہ ہوئے، غیر محرم ہوئے، اودے نال علیحدگی اختیار نہ کرے۔ کوئی ایسی بچی نال، کوئی ایسی بیٹی کے نال وہ بندہ علیحدگی اختیار نہ کرے، مخلوط ماحول کے اندر نہ آئے۔ اج دین دا نام لے کے لوکاں دی عزت بمار کیتیاں جا رہی نے، تسی جاؤ درباراں دے اندر، اللہ دی قسم مخلوط ماحول ہے، عزت بمار ہو رہی نے۔ یہ ساری باتاں کیوں نے؟ کیونکہ اسی رب دے فرمان کو چھوڑ دیتا، نبی سلطان دے فرمان کو چھوڑ دیتا، شریعت نو چھوڑ دیتا، اپنے ماحول کو سامنے رکھیا ہے، اپنے معاشرے کو سامنے رکھیا ہے۔ ان سمجھا اپنی اولاد نو، نہیں سمجھ آئے گی اولاد نو، یہ 10 سال تو وہ نبی علیہ السلام دے فرمان دے مطابق علیحدگی اختیار کرا دیتا، تے پھر سن لیا نبی علیہ السلام نے، اے بندہ جڑا ہے جڑی اولاد ہے یہ سیدھے رائے آ جاندی، تے جے اے کم نہیں کرے گا نبی علیہ السلام دا فرمان سن لیا، فرمایا جب 2 بندے غیر محرم عورت دے نال ایک مرد جڑا ہے علیحدگی اختیار کرتا ہے، علیحدہ ہوندے نے، فرمایا فَإِنَّ ثَالِثَهُمُ الشَّيْطَانُ، تیسرا شیطان ہوندا ہے، وہ بھڑکاوندا ہے بندے نوں۔ ہن تسی ویکھ لو اسی وہ سکول بڑا اچھا ہے، بچے بچیاں کٹھیاں پڑھدیاں، ٹیچراں پڑھاندیاں، بچے کٹھیاں پڑھدیاں، شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ بس میں ایک ہی اس بات تے میں تانوں یعنی اختتام کرتا ہے، یہی بات میں تانوں کہہ سکتا کہ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ نہ دعا کریا کرو 5ویں بار اولاد واسطے دعا کیتا کرو کہ یا اللہ انہاں نوں شرک جیسی لعنت تو محفوظ فرما۔ سیدنا ابراہیم علیہ آج تک اسی تے کہندے یا اللہ انہوں کوٹھی دے دے، یا اللہ انہوں بنگلہ دے دے، یا اللہ انہوں میٹرک پاس کرا دے، یا اللہ انہوں ایف اے پاس کرا دے، بی اے ایم اے پاس کرا دے، میرے اللہ انہوں انجینئر بنا دے، انہوں نوکری دے دے، میرے اللہ انہوں ایم ایس سی کرا دے، میرے اللہ فلاں کرا دے، فلاں کرا دے۔ کدی دعا کیتی یا اللہ میری اولاد نوں شرک تو بچا دے۔ نبی ابراہیم علیہ السلام نے خود بت توڑن والے نے تو دعا کی کرتے ہیں، فرمایا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ مینوں بھی بچا دے، میری اولاد کو بھی بتاں دی پوجا تو بچا دے۔ صحیح عقیدہ ہون کی دعا کیجئے۔ اور اگلی بات، ٹائم بالکل تھوڑا رہ گیا ہے، اور مین خرابی جڑی ہے میرے بھائیو اس بات نوں دل دے اندر جگہ دیو، مین خرابی ساڈا میڈیا ہے۔ اسی پتہ کی کرتے ہیں بڑی معذرت نال، اسی آنے ہیں بچہ کارٹون ہی نے پھر کی ویکھ لے، کتے فلاں مون نے، فلم موٹو پتلو نے، کتے کچھ نے، بچے ویکھ رہے ہیں۔ یہ تربیت بھی ہو رہی ہے، اولاد کی تربیت بھی ہو رہی ہے۔ کاش تربیت اس طرح نہیں ہوتی۔ 5ویں نمبر تے تو آئیڈیل جڑا بنانا ہے اودے ال ترغیب دلا بچے نوں، اودے ال ترغیب دلا پتر اے تیرا آئیڈیلی مستقبل دا تیرا اے آئیڈیلی اے لو ویکھ کے اپنی زندگی سنوارنی ہے۔
او آئیڈیل دسو، واقعات سیرت دے بیان کرو، صحابہ دے واقعات بیان کرو. بچہ جوان ہوئے کہے میں ابو بکر بننا، میں عمر بننا، میں عثمان بننا، میں علی بننا، میں مجاہد بننا، میں نمازی بننا، میں حاجی بننا. اس طرح کی تربیت کیجیے. دیکھ لو جنہ کیتی ہے کینیڈا سائیاں دا ملک ہے، کینیڈا سائیاں دا ملک ہے. واقعہ نقل کیتا عبد المالک مجاہد حافظ اللہ نے. کینیڈا اس علاقے دے اندر کلاس دے اندر ٹیچر نے بچیاں نو پوچھا دسو تسی کی بننا چاہتے ہو؟ کوئی کہنا انجینئر، کوئی کہنا ڈاکٹر، کوئی کہنا کوئی مسلمان دی ایک بچی پڑھ دی سی بچی. انہوں پوچھا نا کہنی میں صحابیہ بننا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا یہ کیڑی بلا گئی صحابیہ یہ کی شے آ. انہوں نے جناب فوراً اپنے والدین کو فون کیتا بلایا بچی تہاڈا کی ذہن رکھدی ہے صحابیہ بننا چاہنی ہے؟ انہیں کہا گل یہ صحابیہ انہوں کیا جاتا ہے نبی علیہ السلام دی جنہ یعنی ایمان دی حالت دے اندر صحبت اختیار کیتی ہے، نبی علیہ السلام نے دیکھا ہے ایمان دی حالت اندر اور اس حالت میں موت آئی ہے. انہوں صحابیہ کیا جاتا ہے. تو بچے نے پوچھا بچی نے کہ تو کیوں بننا چاہتی ہے؟ فرمایا میں روز اپنی ماں کو میں اپنے باپ کو صحابیہ دا واقعہ سنتی سا، سیرت سنتی سا، میرے دل چ شوق پیدا ہو گیا کہ میں صحابیہ بننا. دسو آ سی جڑا ٹائم دسن دا ہوندا تربیت کرن دا ہوندا نال بیٹھ کے فلم کھانے ہیں. لے میرا پتر تم ہی ویکھ میں کیا ویکھنا. یہ تربیت نہیں ہو سکتی. میڈیا سامنے بڑی خرابی ہے. بچی نہ یعنی شادی شدہ نہیں کماری ہے، موبائل دے نیڑے جان دی اجازت نہ دیو. موبائل دے نیڑے جان دی اجازت نہیں. بڑے بڑے ڈول جاندے نے. مت سمجھیے شاید میری بات کا تمہیں غصہ لگے، مت سمجھیے میرے بھائیو، مت سمجھیے کہ میری بچی پاک دامن ہے. لیکن اے یاد رکھ لیجیے دے نال بھی شیطان ہے، کسے ٹائم بھی انہوں بدلا سکتا. نبی شعیب نے علیہ السلام تیاں جناب جلدی آ گیا نے. موسیٰ میں اشارہ کرنا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا، تیاں جلدی آ گیا. باپ نبینا ہے شعیب علیہ السلام، پیٹا دے پیٹ بکریاں دے ہاتھ لا کے بھیجتے نے. تے نالے آنے ٹائم تو پہلے بھی آ گئی ہیں جے تے اب پیٹ جیڑا ہے بکریاں دا اگے نال زیادہ بھریا ہوا ہے. کی گل ہے کہ تسی ٹائم نال آ گئی ہیں؟ پوچھو اپنی اولاد نو رات نو 12 بجے تو کتھوں آیا وا؟ پوچھو نو بھئی تو لیٹ کیوں آیا؟ دوسرا پیٹ تے ہاتھ لا کے ویکھیا ہے کہ پانی بھریا زیادہ ہے پیٹ. تے نال پوچھیا کہ کی معاملہ ہے؟ پوچھو بیٹی نو کہ میں اے پرس تینوں نہیں لے کے دیتا، یہ کتھوں آیا ہے؟ یہ موبائل تینوں میں نہیں لے کے دیتا، کتھوں آیا ہے؟ نال ہی ویکھ لیا جی ماں تہاڈی بی بی تہاڈی بولے گی، اودی ماں بولے گی. لے تسی تے ایویں بس شاکی کردے رہندے ہو. اے خرابی دا سبب بن گئی. نبی جیسی عظیم مسجد دیاں بیٹیاں نے تے نبی نے پیغام دیتا نبی دیاں بھی تھیاں ہون پوچھنا ضرور ہے. ساڑیاں بیٹیاں کتے رہ گئی ہیں؟ پوچھو انہوں کہ کتھوں موبائل آیا؟ اے چیز میں تینوں نہیں لے کے دیتی کتھوں آئی؟ جدوں یہ بات پوچھی نا ایک نو بھیجے پھر جاؤ لے کے آؤ جڑا بندہ ہے جنہیں تہاڈی یہ خدمت کیتی ہے، جنہیں تہاڈی یہ مدد کیتی اس بندے نوں لے کے آؤ. پھر انہوں لے کے آندا موسیٰ علیہ السلام لے کے آندا ہے موسیٰ علیہ السلام. اگلی بات بھی نوٹ کر لو. موسیٰ علیہ السلام نوں گھر دے اندر نوکر بھی تے رکھ سکدے سن. شعیب علیہ السلام رکھ سکدے سن لیکن نہیں رکھیا. کیوں؟ کہ بیٹیاں جوان نے گھر دے. فرمایا ایک شرط تینوں اتنے رکھاں گا، ایک بیٹی کا نکاح کر لے پھر تینوں رکھن دی اجازت، رہن دی اجازت کو علاوہ تینوں رہن دی اجازت نہیں. ساڈے گھر چاچے دے پتر بھی آ رہے نے، فلاں دے پتر بھی آ رہے نے، فلاں دے بڑا پتہ جی پتہ کی ہوندا ہے؟ اے پتہ شریعت جناب تنگ نظری نہیں، تیری عزت دی محافظ شریعت ہے. ہر بندہ آن دیو. ادھر موسیٰ علیہ السلام نو انہاں گھر دے اندر رکھیا ہے. فرمایا کہ میں مزدوری تیری حق محل دے اندر رکھاں گا، ایک بیٹی نے نکاح کر لیا، تینوں میں ایویں رکھنا پسند نہیں کرنا، تو انہاں واسطے نہ مرنا. تو میرے بھائیو پوچھئے اولاد نو لیٹ آئے ہو کیوں آئے ہو، جلدی آئے ہو کیوں آئے ہو؟ میرا بیٹا ہے تینوں میں شاید نہیں لے کے دیتی ہے کتھوں لئی؟ ایک ایک بات دے بارے سوال کرو، گرفت کرو اپنی اولاد دی عزت نال تکریم نال کرو. نبی علیہ السلام اپنی بیٹیاں نو عزت دیندے سن. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جدوں گھر دے اندر داخل ہوندیاں سن نبی اٹھ کے ملدے سن، جا کے بوساں دے کے اپنی جگہ تے بٹھاندے سن. اے عزت دیندے سن. عزت کا انکار نہیں، اولاد نو عزت دیجیے، تکریم دی نظر نہ دیکھیے. لیکن
کہنے نا کھلاؤ سونے دے چمچے سونے دے پیالے چ دیکھو شیر دی اکھ نال ویکھنا اس بچے نوں اس لحاظ نال پھر تربیت ہو سکتی ہے. قرآن کی کہنا ہے فرمایا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. سیرت دے پہلو اجاگر کرواؤ اولاد کو دسو سیرت دے پہلو سکھاؤ سکھان تو بعد پھر سنو پھر واقعات سنو پھر سیرت سنو. فلاں میں بیٹا تینوں فلاں صحابی دی سیرت سنائی ہے اور انہوں سیرت سنا جدو تانوں سنائے پھر انہوں کو دے بدلے اندر انعام دیو. نبی علیہ السلام دی سنت انعام دیو. ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے سن نقل پہ اتار دے مسلمان نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح زان دے دے اس طرح زان دے دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ قریب کیتا فرمایا زان سناؤ بلال کس طرح لفظ پڑھتا ہے بار بار لفظ دہرائے نا تے ایڈی پیاری لگی. نبی علیہ السلام نے پوری اشرفیاں دی تھیلی جڑی ہے وہ ابو معذورہ دے ہاتھ تے رکھ دتی. فرمایا اے لو اے تہاڈا انعام ہے. اللہ دی قسم میٹر جو بچہ پاس ہوئے تو تسی انعام دیندے ہو 500,000 تے جے بچہ دین دا پڑھ کے دعاواں یاد کر کے ہیں تعلیم لے کے سیرت سن کے تربیت کر کے اپنی تہاڈوں سناندا ہے تہاڈے اندر جرأت نہیں ہوندی کہ اسی اینوں 500,000 روپے دے دیں. ابو معذورہ نو نبی علیہ السلام نے انعام دیتا ہے اس چیز دا. سیرت دا پہلو جاگر کرو باتاں اور بھی رہ گئی ہیں پھر کبھی انشاءاللہ موقع تے بیان کریں گے. اللہ سانو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے. توفیق اللہ.